انتہائی قابل قدر سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کے لیے ہادی، راہبر اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت اور اپنے دین کی حفاظت، دفاع، تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے جن لوگوں کو آپ کے ساتھی کے طور پر چنا، انتخاب فرمایا، انہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ قدوسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے وطن، اپنے کاروبار، گھر بار سب کچھ قربان کر دیا اور دین کی خدمت کے ہر میدان کے اندر یہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اس کے لیے انہیں بھوک، پیاس اور بہت ساری شدت اور تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی استقامت اور ثابت قدمی کے اندر کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے موضوع کی تھوڑی سی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اس سے ہماری مراد تمام صحابہ بالعموم ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بالخصوص ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت کو رسول اللہ کے اصحاب سے خارج سمجھتے ہیں یا ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسے سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے اور آپ کے گھرانے سے نہیں ہے، وہ بھی رسول اللہ کے اصحاب ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کو آپ کا صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے قبیلے، خاندان اور آپ کے گھرانے میں سے ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، جن کو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ اس لیے آئندہ گفتگو کے اندر اگر صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے بارے میں کوئی عقیدہ بیان کرتے ہوئے الگ سے آپ کو لفظ اہل بیت سنائی نہ دے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور ہے۔ جب صحابہ کا نام آئے گا رسول اللہ کے اہل بیت بھی داخل ہیں اور دیگر تمام صحابہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے دین اسلام باقی تمام ادیان کے مقابلے میں دین اعتدال ہے، اسی طریقے سے اسلام کے نام پر بننے والے گروہوں میں سے اہل سنہ والجماعہ یہ جو گروہ ہے یہ اعتدال کے اوپر مبنی ہے، اعتدال کے اوپر قائم ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر نہ تو کسی کی تنقیص کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی شخصیت کے اندر غلو اور حد سے تجاوز سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ اہل سنہ والجماعہ
یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا صحیح عقیدہ اگر آپ نے پہچاننا ہے تو وہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ ہی ہے۔ تیسری بات، اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اکثر یہ لفظ ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تحریروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تفصیل میں جائے بغیر مختصر یہ، اہل سنہ والجماعہ لفظی مطلب وہ لوگ کہ جو دین کے معاملے میں اپنی خواہشات اور ذاتی آراء سے دلیل پکڑنے کی بجائے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو حجت مانتے ہوں، یہ ہے اہل سنہ۔ اور والجماعہ کا مطلب یہ ہے جو حق کے اوپر ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، جماعت کی شکل میں رہتے ہیں، تفرقہ بازی اور گروہ بندی کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے اولین مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ان کے شاگرد جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، پھر ان کے بعد وہ تمام محدثین، علماء، فقہاء جو ان کے مشن، منہج، طریقے کو اور ان کی راہ اعتدال کو لے کر آج تک اس طریقے کے اوپر چلتے رہے، وہ تمام کے تمام اہل سنہ والجماعت کے اندر داخل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا ہے؟ اگر تفصیل میں جایا جائے تو یہ مختصر وقت تفصیل کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے کوشش یہ ہوگی کہ 10 نکات کی شکل میں، 10 بنیادی عقائد کی شکل میں آپ کے سامنے اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ رکھا جائے کہ صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ہر عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے، اس کو بیان کرتے ہوئے، کتاب و سنت میں سے، قرآن مجید، صحیح احادیث میں سے کم از کم ایک دلیل ضرور آپ کے سامنے رکھی جائے، تاکہ جو بھی بات ہو وہ دلائل کے ساتھ ہو، اپنی مرضی اور اپنی ذاتی سوچ کے اوپر اس کی بنیاد نہ ہو۔ سب سے پہلا عقیدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں۔ میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی جماعت کے بعد، رسولوں کی جماعت کے بعد اگر انسانوں میں سے کوئی افضل ترین لوگ ہیں تو وہ اصحاب محمد ہیں اور رسول اللہ کے اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اس کی دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید، سورۃ آل عمران، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے افضل الانبیاء ہیں، ایسے ہی آپ کی امت بھی افضل الامم ہے، تمام امتوں میں افضل ہے، سب سے زیادہ درجہ اور فضیلت رکھتی ہے۔ اور جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو اس امت کا سب سے بہترین گروہ اور طبقہ اصحاب محمد اور اہل بیت نبی کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا صحابہ کرام، اہل بیت عظام انبیاء کی جماعت کے بعد افضل ترین لوگ ہیں۔ سابقہ انبیاء کے جتنے بھی پیروکار ہیں، اہل ایمان ہیں، اصحاب ایمان ہیں، ان میں سب سے زیادہ درجہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کو حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث جو بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں خیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہترین جو گروہ اور جماعت ہے، قرنی، وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔
میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ کون ہیں؟ آپ کے اصحاب، جن کے بارے میں ہم نے کہا تمام صحابہ اور بالخصوص آپ کے اہل بیت اس کے اندر شامل۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، خیر الناس قرنی، تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین اگر کوئی انسان ہے میرے زمانے کے انسان ہے۔ امت میں سے بھی سب سے بہتر رسول اللہ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، اور پوری انسانیت میں سے انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے، بہتر ہے اور افضلیت کا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نبی کے اصحاب اور اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں احادیث سے یہی بات سمجھ آتی ہے۔ دوسرا عقیدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین سچے اور پکے مومن ہیں، سچے اور پکے مومن ہیں۔ ان کے ایمان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے ایمان کی صداقت کے اوپر اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، آپ کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں، ہم میں سے ہر بندے کا ایمان کا دعویٰ ہے۔ روئے زمین کے اوپر تقریباً 2 ارب مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہر مسلمان کا دعویٰ وہ صاحب ایمان ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کس دعوے کی بنا پر کہتے ہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، فلاں فلاں باتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کی شہادت اور گواہی لوگوں نے نہیں دی، مخلوق نے نہیں دی، مخلوق کے خالق نے، آسمانوں کے رب نے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفال میں 2 جگہ پر ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی دی۔ ویسے تو قرآن کے بہت سارے مقامات ہیں، لیکن یہ 2 مقام انتہائی قابل غور ہیں۔ پہلا مقام سورۃ انفال کی آیت نمبر 4، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ بے شک وہ لوگ، آیت نمبر 3 اور 4 دونوں کو ساتھ ملا لیں، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں، دلوں میں خوف بھر جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن، یہ سچے مومن، یہ پکے مومن، ان کے ایمان میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں، بخشش بھی ہے، عمدہ اور اعلیٰ رزق بھی ہے۔ اللہ نے رزلٹ بھی سنا دیا، ایمان کی شہادت، ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور اس کے اوپر جو اللہ نے انعام رکھا ہے اللہ نے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور دوسرا مقام سورۃ الانفال ہی کا آیت نمبر 74، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کی راہ میں، اور وہ جو جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، مہاجر ہوں، ہجرت کرنے والے ہوں، یہ بھی حق سچے اور پکے مومن، اور جو ان کی مدد کرنے والے انصار ہوں یہ بھی سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ اور اعلیٰ رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور تیسری دلیل سورۃ الحجرات کی وہ آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے،
ایسا ایمان لائے ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اپنے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اولئک ھم الصادقون یہی سچے مومن. جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے ایمان کی سند جاری ہو گئی, اللہ نے ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, تو پھر کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ ان کے ایمان کا انکار کر سکے یا ان کے ایمان کو مشکوک بنا سکے. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے افراد کہ جن کے ایمان کی صداقت کے اوپر اللہ کا قرآن گواہ ہے, اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کر, اللہ کی کتاب کی گواہی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. اب آپ مجھے ایک بات انصاف سے بتائیے, جن لوگوں کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے, رب کی کتاب نے سچا ایمان کہا ہو, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کے ایمان کو ویریفائی کرنے کے لیے, ان کے ایمان کی تصدیق کو معلوم کرنے کے لیے تاریخ کے جھوٹے راویوں کی طرف رجوع کرتا پھروں. ایک طرف اللہ کا سچا قرآن ہے اور دوسری طرف ابو مخنف لوط بن یحییٰ الغامدی کذاب دجال جھوٹا میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے. میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر میں ایک جھوٹے آدمی کی بات کے اوپر یقین کر لوں اور ان کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دوں, اس سے بڑی بدبختی کی علامت کیا ہو. اور کئی لوگوں نے یہ بدبختی اپنے نام کر رکھی ہے. قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا اولئک ھم المؤمنون حقا, یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کے ایمان کا اس کے اندر موجود ہے, قائم ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس سرٹیفکیٹ سے صحابہ کو معلوم نہیں کر سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کو اس اعزاز سے معلوم نہیں کر سکتی. تیسرا عقیدہ, اللہ تبارک و تعالی کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایمان اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقی تمام لوگوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار, کسوٹی, پیمانہ, ترازو اور پیرامیٹر بنا دیا. پیمانے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جانچنا. ترازو کا کام کیا ہوتا ہے؟ وزن کرنا. پیرامیٹر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کسوٹی کا فائدہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک معیار ہے, اس کے اوپر رکھ کر چیز کو تولا جائے گا. جو اس کے اوپر پوری اترے گی, اس معیار پر پوری بیٹھے گی, وہ کھری اور سچی ہوگی. اور اگر اس کے اوپر پوری نہیں بیٹھے گی وہ چیز کھوٹی ہوگی, جیلی ہوگی, 2 نمبر ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ایمان اللہ نے معیار بنا دیا ہے, پیرامیٹر بنا دیا ہے. جو بھی ایمان کا دعوے دار آئے گا قیامت تک, اس کے ایمان کے دعوے کو اصحاب رسول کے ایمان کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھا جائے گا, جانچا جائے گا. اصحاب محمد کے ایمان جیسا ایمان ہوگا اللہ کے ہاں قبول. اگر اصحاب محمد کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہوگا, اللہ کے اس کا ایمان مردود ہے اور رب اس کے ایمان کے دعوے کو مسترد کر دیتا ہے. یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں. دلیل اللہ کا قرآن, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر وہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اسی کے مثل, اسی طرح جس طرح اے اصحاب محمد تم ایمان لائے ہو, فَقَدِ اهْتَدَوْا, یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے پیٹ پھیر لی, منہ موڑ لیا, اعراض کر لیا, تمہارے جیسا ایمان لانے سے روگردانی کر لی, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اللہ کا قرآن کہتا ہے یقیناً وہ جھگڑے, لڑائی, اختلاف کے شکار ہو جائیں گے.
یہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا ہے۔ اب کوئی شخص اگر کہے میں ان کو معیار ایمان نہیں مانتا، یاد رکھیے جو اللہ کے مقرر کردہ معیار کو معیار نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جیل ساز ہے، وہ فراڈیا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ بات کیوں کر دی؟ یہ بازار ہے، بازار کے اندر سنار بھی بیٹھتے ہیں، زرگر، صرافہ بازار جس کو کہتے ہیں، سونے کو جانچنے کے لیے کھرا ہے یا کھوٹا کسوٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ان کے پاس ہوتی ہے نا۔ اب کوئی بندہ سونا بیچنے کے لیے آئے صرافہ بازار کے اندر اور دعویٰ یہ کرے کہ میں جو سونا لے کر آیا ہوں یہ بالکل کھرا ہے، یہ خالص ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، کیا صرف کہنے سے اس کی بات کو مان لیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، اس معیار کسوٹی کے اوپر رکھ کر اس کے لائے ہوئے سونے کو جانچا جائے گا۔ اگر اس کسوٹی پر پورا بیٹھے گا تو ٹھیک، ورنہ اس کو کہہ دیا جائے گا تمہارا سونا اتنے فیصد خالص ہے، اتنے فیصد یہ کھوٹا ہے، اس کو لے جاؤ، خالص ہونے کے دعوے نہ کرو۔ اب وہی بندہ اگر بازار کے اندر چیخنا چلانا شروع کر دے کہ یہ زرگر اور سنار حضرات، یہ صرافہ بازار والے جو کسوٹیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو معیار ہی نہیں مانتا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ وہ بات سچ کر رہا ہے؟ کہا جائے گا یہ فراڈیا ہے، جیل ساز ہے، اور یہ دو نمبری کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اور ہر بندے کے پاس نوٹ ہے، کرنسی نوٹ۔ اسٹیٹ بینک نوٹ کے اصلی یا نقلی ہونے کی پہچان کا فرق معلوم کرنے کے لیے کچھ معیار مقرر کرتی ہے۔ اگر ان معیارات کے اوپر نوٹ پورا اترا، اسٹیٹ بینک کا دعویٰ ہوتا ہے یہ ہم نے چھاپا ہے، نوٹ بالکل اصلی ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک نقطے میں بھی غلطی ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے، تو آگاہ کیا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے، خبردار وہ فلاں کرنسی نوٹ جو اس علامات کا حامل ہوگا وہ جیلی ہوگا، 2 نمبر ہوگا، وہ ہماری طرف سے سرٹیفائیڈ نہیں ہوگا۔ اب کوئی بندہ کہے میں اسٹیٹ بینک کے قیام کردہ معیار کو مانتا ہی نہیں، کیا کہا جائے گا؟ یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، جیلی کرنسی کا کاروبار کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس معیار کو نہیں مانتا ہے۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اصحاب رسول کو معیار ایمان نہیں مانتا، میں رسول اللہ کے اہل بیت کو معیار ایمان نہیں مانتا، یاد رکھیے وہ فراڈیا ہے، وہ جیل ساز ہے، امت کے ساتھ 2 نمبری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا قرآن ان کو معیار قرار دے رہا ہے اور یہ کہتے ہیں میں معیار نہیں مانتا۔ اور سنیے ذرا فیصلہ قرآن کا اس کے بارے میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو بالعموم اور بالخصوص آپ کے اہل بیت کے افراد کو معیار ایمان ماننے سے روگردانی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے آؤ ایمان لاؤ اس طرح سے جیسے لوگ یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں، تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے العیاذ باللہ یہ کم عقل بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، جو ان معیار ایمان اصحاب کو بے وقوف کہتے ہیں وہ خود کم عقل مینٹل کیس ہے، وہ پاگل اور دیوانے۔ یہ کم عقلی ہوگی جس چیز کو آسمان و زمین کا رب معیار قرار دے، آگے سے بندہ کہے میں اس کو معیار ایمان نہیں مانتا۔ اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کیا ہے؟ معیار ایمان ہے، ایمان کا معیار ہے۔ میں آج 14.5 صدیاں بعد اگر ایمان کا دعوے دار ہوں، میرے ایمان کو اس کسوٹی کے اوپر رکھ کر اللہ کے ہاں جانچا جائے گا، میرا ایمان ان کے ایمان کے مطابق ایمان قبول، اگر ان کے ایمان کے خلاف
ایمان ردی کی ٹوکری کے اندر. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعہ کا. اور چوتھا عقیدہ، جب صحابہ معیار ایمان ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنا جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کو نہ مانے تو کیا ہوتا ہے، صحابہ سے محبت نہ کرے تو ایمان میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. جن کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہو، جو ایمان کے لیے، تیرے ایمان کے لیے کسوٹی ہے، تیرے ایمان کے لیے سیمپل اور نمونہ ہے، تیرے ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق، ان کے ایمان کے سامنے رکھ کر جانچا جائے گا، تولا جائے گا. اگر ان کے ساتھ ایمان، ان کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام اصحاب رسول کے ساتھ بلا استثناء دل و جان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے. کیوں محبت کریں ان کے ساتھ؟ پہلی دلیل، اللہ کے بھی پیارے، رسول کے بھی پیارے. اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے پیاروں، نبی کے پیاروں کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، تمام صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، سیدنا علی کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، سیدہ فاطمہ الزہرا خواتین جنت کی سردار، ان کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، تمام اہل بیت ان کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، ازواج مطہرات ان کو امہات المومنین مان کر ان کا احترام کرنا پڑے گا، ادب کرنا پڑے گا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. اللہ بھی ان سے محبت کرے، رسول بھی ان سے محبت کرے. کوئی ایمان کا دعوے دار یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا؟ دوسری دلیل، دلائل بہت سارے، صرف ایک حدیث سنا کر بات کو آگے بڑھاؤں گا. صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت، نبی کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور میں محمد کہہ رہا ہوں تم سے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. حضرات غور کیجئے، جنت میں داخلے کی چابی ایمان ہے، اس کی شرط اول ہے، اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اہل ایمان کا محبت کرنا ضروری ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کی محبت حاصل کر سکتے ہو؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. اب مجھے بتائیے، اس حدیث کی روح سے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ایمان مکمل کرنے کے لیے ایک مومن کا دوسرے مومن سے محبت کرنا واجب اور ضروری ہے. اگر عام مومن سے محبت کیے بغیر میرا ایمان ناقص رہتا ہے تو اصحاب رسول سے محبت کیے بغیر میرا ایمان کامل ہو جائے گا؟ رسول اللہ کے اہل بیت، آپ کے خانوادے سے محبت کیے بغیر میں آپ کو، اپنے آپ کو کامل ایمان سمجھوں؟ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. اور اس کے علاوہ وہ احادیث جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا علی سے فرمایا تھا اے علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی تم سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس حدیث کی بنا پر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، ایمان کی دلیل ہے، علامت ہے، ایسا حصہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن صحیح بخاری ہی میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے، وہ بھی ذرا سنتے چلیے. میں نے شروع میں بتایا تھا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لوگوں کو اچھا کیوں نہیں لگتا، کیونکہ یہ اعتدال کے اوپر مبنی ہے. اہل بیت کو ان کا صحیح مقام دیتا ہے، اصحاب رسول کو بھی ان کے مقام سے گرنے نہیں دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے انصار صحابہ سے فرمایا تھا
الانصار لا يحبهم الا مؤمن، یہ جو میرے انصار صحابہ ہے ان سے مومن ہی محبت رکھے گا، ولا يبغضهم الا منافق، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو اس حدیث کی روح سے تمام اصحاب رسول کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے پہلی حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے ویسے یہ حدیث بھی رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جیسے پہلی حدیث بخاری کی ہے ویسے یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ آدھی بات کو مان لینا، آدھی بات کا انکار کر دینا، یہ یہود کی روش، یہود کے طریقے مسلمانوں کے اندر کہاں سے آ گئے؟ یہ غلو، افراط، تفریط، کسی کی شان کو کم کر دیا، کسی کو بڑھا دیا، یہ مسلمان کی شان نشان نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر کتاب و سنت کے دلائل اور مسلمانوں کے اہل سنہ والجماعہ کے صحیح اور خالص عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم تمام اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی اہل بیت کے فرد کے بارے میں اس کی محبت کے اندر غلو کا شکار نہیں ہوتے، اور وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی پر تبرہ نہیں کرتے ہیں، کسی سے اعلان برات نہیں کرتے ہیں، کسی پر گالی گلوچ سب و شتم نہیں کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ہم ہر اس بندے سے بغض رکھتے ہیں جو اصحاب رسول اللہ کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور ان کا ذکر خیر نہیں کرتا۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم اہل سنہ والجماعہ ہمیشہ اصحاب رسول ہوں یا رسول اللہ کے اہل بیت ہوں، ہمارے دلوں میں جیسے ان کے لیے محبت احترام ہے، ہماری زبانیں بھی ان کا ادب کرتی ہیں، ہم ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اچھے الفاظ زبان پر لاتے ہیں۔ جیسے دل میں محبت، ہماری زبان ان اپنے دل کی محبت کی ترجمانی کرتی ہے اور محبت والی باتیں کرتی ہے ان کے بارے میں۔ اور اسی طرح جیسے اصحاب رسول کی محبت دل میں ہے، اسی طرح سے ہم زبان سے بھی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے بڑا قیمتی جملہ لکھا وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور اصحاب رسول اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے اور سرکشی بھی ہے۔ امام طحاوی نے کتاب و سنت کے دلائل کا خلاصہ بیان کر کے رکھ دیا اس باب کے اندر۔ اس لیے ہم نے کہا کہ صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ پانچواں عقیدہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ قرآن مجید میں یہ جو اعزاز ہے، یہ جو ٹائٹل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو میڈل ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو متعدد مقامات کے اوپر دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے یا ان کی پیروی میں بعد میں ایمان لانے والے تمام اصحاب رسول کے بارے میں اللہ کا قرآن ہی اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ کے ان سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کے ایمان سے راضی، اللہ ان کے عمل سے راضی، اللہ ان کی نیتوں ارادوں سے راضی، اللہ ان کے خرچ کرنے سے راضی، اللہ ان کے عبادتوں سے راضی، اللہ ان کے زہد سے راضی، اللہ ان کے کردار سے راضی، اللہ ان کی دین کی ایک ایک خدمت سے راضی، ایک ایک عمل سے راضی۔ فرض عبادتیں کی اللہ اس سے بھی راضی، نفل عبادتیں کی اللہ اس سے بھی راضی۔ اور یاد رکھو جس کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اللہ اس سے کبھی دوبارہ ناراض نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پہلے کی بات ہے، بعد میں انہوں نے یہ کیا، بعد میں انہوں نے یہ کیا انہوں نے۔ پتہ ہے یہ کس کا کام ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے
کہ جو صحابہ کرام کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے، جنہوں نے عقیدہ بدا گھڑا۔ عقیدہ بدا کیا ہے؟ آسان لفظوں میں وہ کہتے ہیں اللہ کئی ایسے کام پہلے کر دیتا ہے جس کی غلطی کا اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، اور آج افسوس کے ساتھ اہل سنہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی کئی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے صحابہ کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیا، کوئی ان کے بارے میں اچھی بات کہے یا بری بات کہے، اللہ رب العالمین کسی کے باتیں کرنے سے ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کو علم تھا۔ اللہ کے علم میں تو غلطی نہیں ہو سکتی نا، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے، اگلی زندگی میں کیا کرنا ہے، مرتے دم تک ان کا عمل کیا ہوگا، ایمان کیا ہوگا، عقیدے کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ کو پہلے سے معلوم۔ جب اللہ نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا، اب یہ مرتے دم تک ان کے ایمان کی بھی ضمانت ہے، ان کے عمل کی بھی ضمانت ہے۔ یہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور پتہ ہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، جو باقی اہل ایمان ہے، ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان ان کے لیے دنیا میں کر دیا ہے۔ فرق ذرا سمجھیے، باقی ایمان کے دعوے دار، ان کے لیے اللہ اپنی رضامندی کے اعلان کب کرے گا؟ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد۔ اصحاب رسول کے لیے یہ اعلان اسی دنیا میں، اہل بیت رسول کے لیے یہ اعلان اسی دنیا کے اندر۔ اس لیے جب یہ کہا کہ فلاں کو ہم صحابی کہتے ہیں اور ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، تو آگے بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ایسی ویسی بات کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ورنہ پھر رضی اللہ عنہ کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہو، زبان درازی بھی کر رہے ہو۔ جب اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا، تم کون ہوتے ہو؟ یہ کیا، ہم راضی نہیں ہو سکتے، اللہ کا مقابلہ کرو۔ چھٹا عقیدہ، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 پڑھے، اللہ نے صلح حدیبیہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا ذکر کیا۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ صلح حدیبیہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے الحسنہ، اچھی جزا، یعنی اللہ نے اپنی جنت کا وعدہ کر دیا۔ جب اللہ نے ان کے لیے جنت الاٹ کر دی ہے تو کوئی تل ملائے، کوئی زبان درازیاں کرے، کوئی چیخے واویلا کرے اور اسی طرح سے چلائے، کچھ مرضی کرتا رہے، بہتان بازیاں کرتا رہے، رب نے جنت ان کے نام کر دی، اللہ کی جنت ان کے لیے الاٹ ہو چکی ہے، تو کسی کے کچھ بھی کہنے سے یہ الاٹمنٹ کینسل نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے ایمان کو برباد کرے گا، اپنی آخرت کو برباد کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تمام صحابہ جنتی، رسول اللہ کے تمام اہل بیت جنتی، خاص طور پر وہ جن کا نام لے کر ان کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہو، ان کے جنتی ہونے میں تو کسی قسم کا شبہ ہی نہیں۔ معروف حدیث ہے 10 مبشرہ والی، 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں اکٹھے اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارتیں سنائی، فرمایا میں بھی جنت میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب جنت میں، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، یہ سارے کے سارے جنت کے اندر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام لیتے گئے، ایک ایک کے لیے جنت کی خوشخبریاں سناتے گئے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کرے تو ہمارے نبی نے تو فرما دیا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، ان کی ملکہ ہوگی۔
یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ اور رہے آپ کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین میرے نواسے اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو جاتی ہے، غزوہ موتا کے اندر لڑتے لڑتے اپنے بازو کٹوا دیے، شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے جعفر کو اس کے 2 بازوں کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں جنت کے اندر اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے چچا زاد ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، مارکہ حق کے اندر شہادت پائی، اللہ کے رسول نے ان کی فضیلت بتائی، ان کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں۔ حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا سید الشہداء حمزہ، تو تمام شہداء کا سردار میرا چچا حمزہ ہے، ان کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، تمام صحابہ جنتی۔ اس کے بعد ایک اور عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا صحابہ کے بارے میں، وہ یہ کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ آسان لفظوں میں عادل کا مفہوم یہ ہے وہ بندہ جو ایمان اور تقوی کے اوپر قائم ہو، وہ صداقت اور دیانت کا اس قدر پیکر ہو کہ صرف دینی معاملات میں نہیں بلکہ اس کی صداقت اور دیانت دنیاوی معاملات کے اندر بھی واضح طور پر نظر آتی۔ یہ ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہر معاملے میں عادل ہیں، یعنی معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ یہ اہل سنہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا ایک معنی عدل بھی ہے، یعنی ثقہ، معتبر، قابل اعتماد تمہیں بنایا۔ اور جب اللہ نے ان کو قابل اعتماد بنایا ہے تو کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے جو ان کے اوپر اعتماد اور اعتبار نہ کرے اور کہے جی میں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، میں ان کو معتبر شخصیات نہیں مانتا۔ اللہ نے معتبر کہا ہے تو کسی اور کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے ان کو معتبر نہ کہے۔ ایک اور عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا 8واں عقیدہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمام اہل ایمان کے لیے صحابہ کرام کا جو منہج اور طریقہ ہے وہی راہ نجات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو ان کا منہج اختیار کرنا پڑے گا، دین کو سمجھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے جو ان کا منہج تھا بعد والوں کو اپنانا پڑے گا، ورنہ صراط مستقیم نہیں ملنے والا، صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے جان بوجھ کر، حالانکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، مومن کون ہے یہاں پر؟ رسول اللہ کے صاحب، رسول اللہ کے آل بیت، ان کے راستے کو، منہج کو چھوڑے گا، ان کے طریقے کو چھوڑے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف جائے گا فرمایا ہم اس کا رخ اسی طرف کر دیں گے، اور قیامت کے دن وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث، اللہ کے نبی نے پیشین کوئی فرمائی میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا نجات کون سا گروہ پائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس منہج، طریقے، راستے کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلتے رہیں گے وہ نجات پائیں گے، جو نہیں چلیں گے وہ نجات نہیں پائیں گے۔ 9واں عقیدہ، صحابہ معصوم نہیں مگر مغفور ضرور ہے۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں کیونکہ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو ہی نہ۔ صحابہ انسان تھے، بشر تھے۔ معصومیت کا جو عقیدہ ہے وہ صرف انبیاء کے بارے میں، غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے صحابہ معصوم نہیں لیکن مغفور ہے۔ کیا مطلب؟ بشری تقاضوں کے تحت ان سے بہت ساری لغزشیں سرزد ہوئی ہیں لیکن وہ عام لوگوں کی لغزشوں کی طرح نہیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور معافی کے پہلے ہی وعدے فرما دیے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، سورہ حشر آیت نمبر 10،
جو لوگ ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ہمیں بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ مت ڈالنا، انک رؤوف الرحیم، تو نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ حکم ہے ان کے حق میں استغفار کرے، بخشش مانگے، نہ کہ ان کی بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی غلطیوں پر جج بن کر فیصلے سنانے شروع کر دیں۔ قرآن کا حکم یہ ہے استغفار کرو ان کے حق میں، سب کے حق میں استغفار کرو۔ ہم کیا بن گئے؟ قرآن کا حکم ٹھکا کر چھوڑ کر ہم جج بن گئے اور ہم نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، فلاں حق کے اوپر، فلاں باطل کے اوپر، فلاں جنتی، فلاں جہنمی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے اس طرح سے کر دیا۔ اور 10واں اور آخری عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، اور یہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فرمان کی بنا پر ہم کہہ رہے واجب ہے۔ طبرانی کے اندر رسول اللہ کا حکم ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کا ذکر آئے امسکوا، زبانوں کو خاموش کر لینا، تالے لگا لینا اپنی زبانوں کے اوپر۔ میرے صحابہ کا جب اس طرح کا تذکرہ آئے ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ میرے نبی کا حکم ہے بخاری وغیرہ کے اندر، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ سب کا جو لفظ ہے اس کا معنی اگر وسیع معنی دیکھا جائے، اس کے اندر ان کی غلطیوں کو اچھالنا، ان کے آپسی اختلافات کو ممبروں اور سٹیجوں کے اوپر بیان کرنا، یہ سب اس کے اندر آتا ہے۔ علماء نے اس کی تصریح کی، کیونکہ اگر یہ سلسلہ ایک بار شروع ہو گیا تو پھر یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، پھر یہ آگ قابو میں آنے کا نام نہیں لے گی۔ بعض لوگ بڑے بضد تھے، حضرت معاویہ کے بارے میں زبان درازیاں شروع کی، جی ہم کون سی اپنی بات کر رہے ہیں، ہم تو بخاری مسلم کے حوالے دے رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، اور منافقانہ باتیں دیکھو، عبداللہ بن ابی والی دلیلیں، کہتے 3 صحابہ کا مسئلہ ہے نا، باقی صحابہ کو تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ جب 3 کو صحابہ مان لیا تو زبانیں بند، لا تسبوا اصحابی، میرے نبی نے کہا ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ تو اصحاب رسول کو برا کہنا حرام ہے، حرام۔ اور اس حرام کام کا کر کے لوگ سمجھتے ہم امت کے اوپر احسان کر رہے ہیں، دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ حرام کام کر کے، گناہ کا کام کر کے امت پر احسان نہیں کیے جاتے، دین کی خدمت نہیں کی جاتی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب ایک ایسا گروہ آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ، حیدر کرار، فاتح خیبر، داماد رسول، سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار، ان کے اوپر زبان درازی کرنے لگا ہے۔ حضرات وہ بھی دلیلیں نکال کر دے رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے فلاں حدیث کا حوالہ میرے پاس ہے، فلاں حدیث کا حوالہ میرے پاس ہے۔ اس لیے ہم نے کہا اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، بالکل اعتدال کے اوپر مبنی ہے۔ تمام صحابہ اہل بیت کا احترام واجب ہے، محبت بھی واجب ہے، اور کسی صحابی اہل بیت کے کسی فرد کی گستاخی کی اور اس پر زبان درازی کی قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان میں، عمل میں، کردار میں اور دین کی خدمات پیش کرنے میں ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک ساتھی کی والدہ اور دوسرے ساتھی کی ہمشیرہ کافی بیمار ہیں، سیریس حالت میں ہیں۔ خطبہ سے پہلے انہوں نے آ کر درخواست کی تھی کہ ان کے حق میں دعا کروائی جائے۔ آپ حضرات خلوص دل سے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ان کے علاوہ تمام بیمار مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یابی عطا فرمائے۔ تمام مسلمان جو کسی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔